بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی اور جب اللہ کی نگاہ سے شیطان جھٹلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کن کن باتوں کی مہلت دی، اور شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے کون کون سے کام لے سکتا ہے۔ دوستو، شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح ڈال دی تھی تو اس دن اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اپنے پاس اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ جب تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین پر میں اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں اور تم اس کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور و تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان تکبر سے بولا اور کہنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا فرمایا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ شیطان کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تو مردود ہو چکا ہے اور تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور مردود بن گیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے تو نکال دیا اور قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت بھی دے دی، اب مجھے اولاد آدم پر غلبہ بھی عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ اولاد آدم پر غلبہ دیتا ہوں۔ پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رب العالمین، اس کے علاوہ کچھ اور بھی مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوگی اتنی ہی تیری اولاد پیدا ہوگی۔ اس کے بعد شیطان مردود بولا، یا رب العالمین، ان کے علاوہ مجھے کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے سینوں پر تیرا مسکن ہوگا اور تو ان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود نے کہا کہ اے رب العالمین، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ارشاد فرمایا کہ تو لوگوں کو حرام کاموں میں مبتلا کر کے حرام اولاد کا حقدار بنائے گا اور لوگوں کو حرام کاری کے اسباب مہیا کرے گا جو اسلام کے خلاف ہے، اور تو لوگوں کو گندی گفتگو، برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے اندر مبتلا کر کے گمراہ کرے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ سب کچھ تہدید کے طور پر دے دیا، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم جو چاہو کرو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو نے میری اولاد پر شیطان کو مسلط کر دیا ہے، اب شیطان مردود سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ممکن ہوگی؟ کیونکہ شیطان اپنی پوری طاقت اور پاور لگا کر انسان کو گمراہ کرے گا اور تیرے بندوں کو تیرا نافرمان بنا کر جہنم کا مستحق بنائے گا، اور وہ انسان سے ہر قسم کے بدکاریاں کروائے گا اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ عرض سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ہر فرزند کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، کچھ اور بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری اولاد کو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اللہ سے عرض کی کہ یا رب العالمین، کچھ اور بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم، میں آخری سانس تک تیری اولاد کی توبہ قبول کروں گا۔ اگر کوئی شخص جس کو شیطان نے میری بارگاہ سے دور کر دیا ہو اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا ہو، اگر وہ مرنے سے پہلے ایک بار میری بارگاہ کے اندر توبہ کر لے گا تو میں اسے بخشش سے نواز دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو نے آدم کی اولاد کو نبی عطا کی اور ان نبیوں پر کتابیں نازل کی، میرے رسول اور کتابیں کیا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کہاں تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں، تیری حدیث جھوٹ اور تیرا قرآن گندے اشعار جو اسلام کے خلاف ہوں، اور تیرا مؤذن گانے باجے، تیری مسجد بازار اور تیرا گھر حمام خانہ اور تیرا کھانا وہ جس پر میرا نام نہ لیا جائے گا، اور تیرا پینا شراب اور عورتیں تیرا جال ہے۔ یہ سب کچھ ملنے کے بعد شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی
کہ یا رب العالمین میں ضرور تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور تیرا نافرمان بنا کر بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دوں گا، اور جو میری رحمت کے باوجود کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اور تیرے بندے بن جائیں گے تو ان کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا۔ جو مجھے چھوڑ کر تیرے پیروکار بن جائیں گے تو ان کا انجام تیرے ساتھ جہنم کے اندر ہی ہوگا۔ دوستو، ہم جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں اور جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ تمام غلط کام ہم سے شیطان اور اس کے چیلے کرواتے ہیں، اور ان تمام تر گناہوں کی لسٹ بنا کر شیطان کو بلا ناگہ پیش کی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے اور وہ لشکروں کے لشکر جا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان شیطانی لشکروں میں سب سے زیادہ مقرب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گمراہ کن ہو۔ اس طرح تمام شیطانی لشکر جب لوگوں کو گمراہ کر کے واپس آتے ہیں تو ان میں ایک شیطان کے پاس آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کروائے ہیں، یعنی میں نے آج فلاں سے بدکاری کروائی اور فلاں کو گمراہ کیا اور فلاں سے چوری کروائی اور فلاں سے جھوٹ بلوایا۔ اسی طرح وہ شیطان کے سامنے اپنے کروائے ہوئے تمام گناہوں کو گنواتا ہے۔ شیطان اس کی بات سنتے ہی کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد دوسرا شیطان آتا ہے، وہ شیطان سے کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم